تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور جس دن ہم کہیں گے دوزخ کو کہ تو کیا بھر چکی ہے، وہ بولے گی کہ کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، کہ کچھ اور بھی ہے میرے لیے۔ یہاں سے محشر کے واقعات کا بیان ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو وہ دن یاد دلائیے کہ جس دن ہم دوزخ سے کفار کو اس میں داخل کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے کیا۔ یہ پوچھنا کیوں ہوگا؟ یہ کفار کو ڈرانے کے لیے ہوگا اور زیادہ ڈرانے کے لیے ہوگا کہ جواب سن کر ان کے دل میں دوزخ کی ہول اور زیادہ بیٹھے کہ ہم کیسے غضب کے ٹھکانے پہ پہنچے ہیں کہ جو سب کو کھا جاتا ہے، اور جہنم کی جانب سے یہ جو بات آ رہی ہے کہ حل من مزید، اور یہ جو جواب آ رہا ہے یہ اسی غیظ و غضب کا مظاہرہ ہے۔ جو جہنم کو خدا کے دشمن کفار کے ساتھ ہے، جس کا ذکر سورہ ملک میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ جہنم نے دیکھی یہاں پہ یہ جواب نہیں دیا کہ میرا پیٹ نہیں بھرا مجھے اور چاہیے، بلکہ مزید کی فرمائش کی بوجہ غیظ و غضب کے۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنة والناس اجمعین، یعنی میں بھر دوں گا جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالی اپنے وعدہ سابقہ لَأَمْلَأَنَّ کے لیے جنات اور انسانوں کو جہنم میں ڈالتے جاویں گے، اور وہ یہی کہتا رہے گا، جہنم کی جانب سے آواز یہی آتی رہے گی، کیا کوئی اور بھی ہے، کیا کچھ اور بھی ہے۔ آگے جنت کا بیان ہے، فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور نزدیک لائی جائے گی جنت ڈرنے والوں کے واسطے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہوگی۔ یعنی وہ کچھ دور نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے یعنی جنت جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک رجوع رہنے والے کے لیے اور یاد رکھنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو ڈرا رحمان سے بغیر دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لایا دل رجوع ہونے والا۔ کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام، چلے جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ دن تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کا ہے۔
لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے واسطے، جنتیوں کے واسطے یہاں پہ جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، اور ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور کچھ زیادہ بھی ہے، کہ وہاں جنتی کا ذہن بھی نہیں پہنچے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کے متعلق کہ وہ ایسی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حق تعالی کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب ذرا یہاں پہ سمجھیے کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے اواب، دوسرا لفظ آیا ہے حفیظ، تیسرا لفظ آیا ہے منیب۔ اواب اور حفیظ یعنی جنت کا وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اواب ہے اور حفیظ ہے۔ اواب کے معنی آتے ہیں رجوع ہونے والا، مراد وہ شخص ہے جو معاصی سے، گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے۔ اور ایک اور صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہیں کہ جو اپنی ہر مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ اللہم انی استغفرک مما اصبت فی مجلسی ھذا، کہ پاک ہے اللہ اور اسی کے لیے حمد ہے کہ یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس برائی سے کہ جو میں نے اس مجلس میں کی ہو۔ اور حفیظ کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرتا رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حفیظ کے معنی هو الحافظ لامر اللہ، یہ بھی آئے ہیں، یعنی وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع کے دن سورج نکل کر 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لے تو وہ اواب اور حفیظ ہے۔ آگے لفظ آیا منیب۔ ایک بزرگ ہیں ابو بکر وراق رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تبارک و تعالی کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے، یاد رکھے، اور اس کے سامنے تواضع سے، عاجزی سے رہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یعنی اہل جنت کو جنت میں ہر چیز وہ ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ان کو حاضر اور تیار ملے گی۔
دیر اور انتظار کی زحمت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یعنی ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کی طرف انسان کا وہم اور خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اور ان کی وہ خواہش بھی نہیں کر سکتا۔ اور جنت میں اس کو وہ چیز حاصل ہوگی۔ اور حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مزید نعمت جو ہوگی در حقیقت حق تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں جو روایت کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی زیارت اہل جنت کو جمعہ کے روز ہوا کرے گی، ہر جمعہ کو ہوا کرے گی۔ آگے فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ، اور کتنی ہم نے تباہ کر دی ان سے پہلے کی جماعتیں، حالانکہ وہ قوت میں زبردست تھی، پھر انہوں نے شہروں کا اندر سفر بھی کیا تھا اور انہوں نے بہت بڑے بڑے سفر بھی کیے، لیکن ان کو کہیں پر بھی بھاگ جانے کا ٹھکانہ موت سے نہیں مل سکا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، اس میں سوچنے کی بات ہے اس شخص کو جس کے اندر دل ہے، یا لگائے کان دل لگا کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں کے اندر، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو اس کے اندر کچھ بھی تھکان نہ پیدا ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، پس آپ سہتے رہو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بولتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، حمد بیان کرتے رہو، خوبیاں بیان کرتے رہو اپنے رب کی۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے کے وقت، وقبل الغروب، اور ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، ومن اللیل فسبح وادبار السجود، اور جو کچھ رات میں بولو تو اس کی پاکی اور اس کی پاکی بیان کرو، وادبار السجود، اور سجدے کے اندر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں پہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم اہل مکہ سے پہلے بہت سی امتوں کو ان کے کفر کی شامت کی وجہ سے ہلاک کر چکے، جو قوت میں اہل مکہ سے کہیں زیادہ تھے، اور دنیا کا سامان بڑھانے کے لیے انہوں نے تو تمام شہروں کو چھانا تھا، یعنی قوت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اسباب معیشت کی بھی بڑی ترقی تھی، لیکن جب ہمارا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، تو ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، یعنی کسی طرح بچ نہ سکے۔ اور یہ جو ان کی ہلاکت کا واقعہ ہوا، اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو، اور اگر سمجھنے والا دل نہ ہو تو کم از کم یہی ہو کہ وہ دل سے متوجہ ہو کر بات کو سنے اور کان لگا کر سنتا ہو، کیونکہ سننے کے بعد اجمالاً حقانیت کا معتقد ہو کر اس بات کو قبول کر لے گا۔ تو اگر قیامت کا انکار
اس بنا پر ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو اس سے سمجھنے سے قاصر ہو. تو اس لیے باطل ہے کہ ہماری قدرت ایسی ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 دن کے اندر پیدا کر دیا، ہم کو تکان تک نہیں ہوئی. تو پھر یہ آدمی کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ان باتوں کے کہنے کے بعد کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، یعنی رنج نہ کیجئے، کیونکہ اگر ایک جانب کسی غم کی جانب دل کو مشغول کر لیا جاوے تو وہ غم کی بات دل سے نکلتی نہیں اور بار بار دل میں آتی ہے اور دل کو محزون کرتی ہے اور دل کو رنجیدہ کرتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، غمگین نہ ہوئیے، محزون نہ ہوئیے، رنجیدہ نہ ہوئیے، اور کام یہ کیجئے کہ اپنی رب کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیے. کیونکہ اس کے اندر لگنے کا فائدہ یہی ہے کہ جب آدمی اپنے رب کی تحمید میں اور تسبیح میں لگے گا، نماز بھی اس میں داخل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ذہن کسی اور طرف لگا دیں گے، توجہ کہیں اور لگا دیں گے، اور ذہنی طور پر اور عقلی طور پر آدمی ٹھنڈا اور پرسکون ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ آفتاب نکلنے سے پہلے مثلا صبح کی نماز، اور اس سے چھپنے سے پہلے مثلا ظہر اور عصر کی نماز، اور رات میں بھی اس کی تسبیح اور تحمید کیجئے، یعنی اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی آ گئی، اور فرض نمازوں کے بعد اس میں نوافل اور اوراد بھی آ گئے. حاصل یہ ہوا کہ ذکر اللہ میں لگیں اور اس کی فکر میں لگے رہیں، اور جب آپ اس میں لگے رہیں گے تو ان کے اقوال کفریہ کی جانب دھیان ہی نہیں ہوگا. یہ ہے سکون کا راستہ. اب یہاں پہ فرمایا کہ فنقبوا فی البلاد. نقبو تنقیب سے نکلا ہے، اس کے معنی اصلی تو آتے ہیں سوراخ کرنے کے اور پھاڑنے کے. محاورات میں دور دراز سفروں، دور دراز ملکوں کے سفر کو بھی کہتے ہیں، ان کے اندر چلنے پھرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور محیص کے معنی جائے پناہ کے ہیں. معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتنی قوموں کو اور کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو قوت اور طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھی، جو مختلف ملکوں اور خطوں میں تجارت وغیرہ کے لیے پھرتی رہیں، مگر دیکھو انجام کار ان کو موت آئی اور ہلاک ہوئیں، اور کوئی خطہ زمین یا مکان ان کو موت سے پناہ نہ دے سکا. اور آگے فرمایا کہ ان فی ذالک لذکر، اس میں سوچنے کی بات ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر دل ہے، سمجھنے والا دل ہے. یہاں پہ جو فرمایا کہ لمن کان لہ قلب او القى السمع، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں قلب سے مراد عقل ہے، کیونکہ عقل کا مرکز قلب ہے، اس لیے قلب سے تعبیر کیا گیا. اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قلب سے مراد حیات ہے، وہ بھی اس لیے کہ حیات کا مدار قلب ہے. معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اس صورت قرآن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس سے نصیحت اور عبرت کا فائدہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے کہ جس میں عقل ہو یا زندگی ہو. بے عقل یا مردے کو کیا فائدہ ہوگا. اور یہ جو فرمایا کہ القى السمع وهو شہید، القاء سمع کے معنی کسی بات کی طرف کان لگانے کے آتے، شہید کے معنی حاضر. معنی آیت کے یہ ہوئے کہ آیت مذکورہ کا فائدہ دو شخصوں کو پہنچ سکتا ہے. ایک وہ شخص جو کہ خود عقل رکھتا ہو،
اور اپنی عقل سے ان سب مضامین کی تصدیق کرتا ہو، یا پھر وہ آدمی جو آیت الہیہ کو کان لگا کر سنتا ہو، اور اس طرح سنتا ہو کہ وہ خود حاضر بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کان تو سن رہے ہیں اور دل حاضر نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ پہلی قسم تو ان کاملین امت کی ہے، یعنی جن کے پاس عقل ہے اور عقل سے بات سمجھتے ہیں، ان کا مطلب ہے کاملین امت۔ اور دوسرے جو کہ عقل تو اتنی نہیں ہے لیکن کان لگا کے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، دل سے سنتے ہیں۔ اس سے مراد متبعین اور مریدین کی ہے، جو ان کے متبعین ہیں اور مریدین ہیں اور مخلصین ہیں، کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کی وجہ وہ ان کی باتیں دین کی مان لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہاں یہ پتہ چلا کہ حصول علم کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ آدمی اتنا زیادہ ذہن تو نہ لگائے اور اتنا زیادہ توجہ تو نہ دے، لیکن عقل اتنی زیادہ ہے اور عقل مند اتنا ہے کہ ذرا سی بات، ذرا سا اشارہ کافی ہو جاتا ہے اور بات کو سمجھ جاتا ہے۔ جس کام کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر نہیں لگیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہوگا، اور وقت کا ضیاع اچھی بات نہیں ہے، دین و دنیا کا نقصان ہے اس میں، تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان دونوں آدمیوں کو علم آتا ہے۔ ایک آدمی جو کہ عقل مند بھی نہیں ہے اور توجہ بھی نہیں دیتا ہے اور حاضر بھی نہیں ہوتا ہے، حاضر ہو کر حاضر نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی اور کام میں لگے۔ بعض ہوتے ہیں مدرسوں میں، اسکولوں میں بچوں کو داخل لوگ کر دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ پڑھے گا، اچھا آدمی بنے گا، لیکن وہ چلتا ہی نہیں۔ ہاں، اس کو کسی فنی کام کے اندر لگا دو تو چل پڑتا ہے۔ تو وہاں یہی دو طریقہ دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر دو طریقے ہیں نہیں ہیں۔ نمبر ایک، عقل ہے نہیں، نمبر دو، عقل نہیں ہے تو کم از کم اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر، اپنے جسم کو حاضر رکھ کر سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں ہے، کان لگا کے سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر لگنے سے ایک نہ ایک دن بات کو سمجھ جائے گا اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حصول علم کے دو طریقے ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتائے، اور آگے فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ تسبیح، سبح تسبیح سے مشتق ہے۔ اس کے معنی جو حقیقی ہیں، اس کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، زبانی تسبیح بھی اس میں شامل ہے، اور عبادت نماز کو بھی اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ تسبیح قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، اور تسبیح قبل الغروب سے مراد نماز عصر ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان استطعتم الا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی العصر والفجر، ثم قرأ جریر رضی اللہ تعالی عنہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ کیا کہ کوشش کرو کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز چھوٹنے نہ پائیں۔ اور اس پر استدلال کرنے کے لیے یہ مذکورہ آیت تلاوت فرمائی، اور اس آیت کے مفہوم میں صبح شام پڑھنے والی تسبیحات بھی داخل ہیں، ان کی بھی ترغیب احادیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو قیامت کے روز کوئی بھی آدمی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، بجوز اس کے کہ وہ بھی یہ تسبیح اتنی یا اس سے زیادہ پڑھتا ہو۔
اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اور آگے فرمائے ادبار السجود، حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سجود سے مراد نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، اور ادبار سجود سے مراد تسبیحات پڑھنا ہے، جن کی فضیلت ہر نماز کے بعد حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہو۔ اور ادبار السجود سے بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ سنتیں بھی ہو سکتی ہیں جو فرض نمازوں کے بعد احادیث صحیحہ میں آئی ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کے رکھو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے چنگھاڑ، الصیحہ بالحق، حق یعنی محقق، وذالک یوم الخروج، اور وہ ہے دن نکلنے کا، نکل پڑنے کا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی جلاتے ہیں یعنی زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم ہی مارتے ہیں، والینا المصیر اور ہم تک ہے سب تک پہنچنا۔ یہ اللہ جل جلالہ فرما رہے کا ارشاد ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑے گی وہ سب دوڑ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہم کو آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ نہیں ہو ان پر زور کرنے والے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ سمجھائیے قرآن سے اس شخص کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔ یہاں ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مخاطب تم باتوں کو غور سے سنو۔ کیا سنو؟ کہ جس دن ایک پکارنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام بذریعہ نفخ صور مردوں کو قبروں سے نکلنے کے لیے پاس سے ہی پکاریں گے۔ پاس کا مطلب یہ کہ وہ آواز سب کو بے تکلف پہنچے گی، گویا ایسا لگے گا جیسے کوئی پاس سے قریب سے پکار رہا ہے۔ جیسے اکثر دور کی آواز کسی کو پہنچتی ہے کسی کو نہیں پہنچتی، یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اور جس دن ان کے چیخنے کو بالیقین سب لوگ سن لیں گے، یہ دن وہ ہوگا کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ہم ہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے تک ہی سب کو پہنچنا ہے۔ اس میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس روز زمین سے ان مردوں کو وہ مردے کھل جائیں گے اور میدان قیامت کی جانب دوڑ رہے ہوں گے، اور ان کا جمع کرنا ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یعنی جس دن ایک پکارنے والا فرشتہ پاس ہی سے پکارے گا،
حضرت شافعی، حضرت زید بن جابر شافعی سے روایت ہے کہ یہ فرشتہ اسرافیل ہوں گے جو بیت المقدس کے صخرے پر کھڑے ہو کر ساری دنیا کے مردوں کو یہ خطاب کریں گے کہ ایک گلی سڑی ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہو جانے والے کھالوں اور بکھر جانے والے بالوں، سن لو، تم کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم حساب کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ قیامت کے نفخہ ثانیہ کا بیان ہے، جس سے دوبارہ عالم کو زندہ کیا جائے گا، اور مکان قریب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس فرشتے کی آواز پاس اور دور کے سب لوگوں کو اس طرح پہنچے گی گویا سب کے وہ پاس ہی سے پکار رہا ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز اس طرح سنی جائے گی کہ گویا کہ کوئی آدمی ہمارے کان میں آواز دے رہا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مکان قریب سے مراد صخرہ بیت المقدس ہے، کیونکہ وہ زمین کا وسط ہے، سب طرف سے اس کی مسافت یکساں ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یعنی جب زمین پھٹ کر سب مردے نکل جاویں گے اور دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوڑنا جو ہوگا ملک شام کی طرف ہوگا، جہاں صخرہ بیت المقدس پر حضرت اسرافیل علیہ السلام ندا کر رہے ہوں گے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، اور روایت بیان کرنے والے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، من ہا ہنا الی ہا ہنا تحشرون رکبانا ومشاۃ وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں سے اس طرف یعنی شام کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے، کچھ لوگ سوار ہو کر جائیں گے، کچھ پیدل جائیں گے، اور بعض کو چہروں کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا قیامت کے دن۔ آگے فرمایا کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، یعنی اے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تذکیر و نصیحت فرمائیے، قرآن سے فرمائیے، اور اس شخص کو فرمائیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ سے اور آپ کے وعظ سے اور آپ کی نصیحت سے، اگرچہ وہ عام ہی ہوگی، سبھی مخلوق اس کے مخاطب ہوں گے، لیکن اثر اس کا قبول وہی کرے گا جو اللہ کے عذاب اور وعید سے ڈرتا ہو۔ حضرت قتادہ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم، یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جو آپ کی وعید عذاب سے ڈرتے ہیں اور آپ کے وعدے کے امیدوار ہیں، اے وعدے کو پورا کرنے والے، اے رحمت والے۔ بس یہاں پر سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر اپنی دانش میں جو کچھ مجھ کو آتا ہے وہ ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو کچھ سنی ہے، جس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے